ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے جو بڑی خبر آ رہی ہے اور عالمی سطح پر جس خبر پر اس وقت تبصرے شروع ہو چکے ہیں وہ ہے ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ان ممالک کے درمیان فوجی تعاون میں اضافے اور اسلامی نیٹو، انہوں نے تو نام نہیں دیا ہے لیکن جو اس وقت اس مشترکہ معاہدے پر یا دفاعی معاہدے پر جو حسد کر رہے ہیں وہ اس کو اسلامی نیٹو دے کر کے، اس کو ایک سیکورٹی تنظیم کا نام دے کر کے الگ طرح کا ایک نیریٹو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بغیر اس بارے میں پاکستان پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ ہونے والا ہے، یہ انتظام کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوگا، صاف اور واضح کہا گیا تھا۔ اور پاکستان بلکہ تینوں ممالک اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کا مقصد علاقائی امن کو مضبوط بنانا اور بیرونی ممالک پر انحصار کم کرنا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی اور اقتصادی تعاون کے ڈھانچے کو مزید وسعت دی گئی ہے، اس میں ترکی کو شامل کر کے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بھی سعودی عرب اور پاکستان میں تو دفاعی معاہدہ طے تھا اور دونوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اب اس میں باقاعدہ ترکی کی شراکت داری ہوئی ہے۔ ترکی کا شریک ہونا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ترکی یونائٹڈ نیشن میں بھی شامل ہے اور اس طرح سے اس وقت ترکی اپنے آپ میں ایک دفاعی پوزیشن میں مضبوط مانا جاتا ہے، چاہے وہ غازہ پٹی کے مسلمانوں کا سپورٹ کیا نہ ہو۔ زبانی طور پر تو ہمیشہ سے وہاں کے صدر بولتے نظر آئے ہیں اردوغان صاحب، لیکن عملی سطح پر کسی بھی طرح کی فلسطینی یا غازہ کے پٹی کے مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن میں وہ کبھی بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ باتیں کرتے ہیں، بیان بازیاں کرتے ہیں اور فلسطینی کاز کی باتیں وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ایران یا دیگر بہت سارے ممالک نے اندرونی سطح پر تھوڑا بہت غازہ کی پٹی یا غازہ کی وہاں کے مختلف تنظیموں کو یا دفاعی تنظیموں کو یا اپنے آپ کو جو مجاہدین کی مختلف تنظیمیں کہتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں۔ نہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ترکی کی جانب سے۔ ایسی صورتحال میں ان تینوں ممالک کا یہ دفاعی پوزیشن یا اس طرح کا بنانے کے بعد اگر کوئی لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ چلو یہ ایک اسلامی نیٹو بن گیا، تنظیم بن گئی، نہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے ہے۔ ترکی اپنے مفاد کو چھوڑ کر کے، اپنی قومیت کو چھوڑ کر کے وہ کبھی دوسرے مسلم ممالک کو سپورٹ کرنے نہیں جائے گا۔ اگر اس کے اندر اتنا ہی چیز ہوتی تو وہ غازہ کی پٹی کو لاکھوں کی تعداد میں غازہ کی پٹی میں اس طرح مسلمانوں کو مرتے نہیں دیکھتا۔ پاکستان بھی صرف باتونی بیان کرتا ہے اور وہ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی پوزیشن عالمی سطح پر مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دفاعی نظام اس وقت پوری طرح سے پھنسا ہوا ہے حوثیوں کی وجہ سے۔ حوثی نے جس طرح سے اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ایک ویڈیو میں اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اس وقت سامنے آ رہی ہے، یہ حوثیوں کے تازہ حملے ہیں معارب میں، جو سعودی کے سعودی ملیشیا مانے جاتے ہیں یا سعودی کو سپورٹ کرنے والی جو تنظیمیں یمن میں حوثیوں پر حملے کرتے ہیں۔ انصار اللہ نے اس وقت ان تنظیموں پر بڑی بری طرح سے حملہ کیا ہے، جس کی یہ تصویریں اس وقت سامنے آئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سعودی عرب کو یہ محسوس ہو گیا کہ بغل میں موجود یمن سے حوثیوں کے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور پوری طرح سے سعودی عرب میں موجود امریکہ کے دفاعی بہت سارے فوجی اڈے وہ تباہ و بربادی کی طرف پہنچ چکے ہیں اور ایران کی میزائل براہ راست اس کو اٹیک کر رہے ہیں، تو ایسے میں اس کو سہارا لینا ضروری تھا۔ ان مضبوط ممالک کا جو اپنے آپ کو مضبوط بتاتے ہیں اور ہوں گے بھی،
تو لیکن وہ کسی عالمی سطح کے ممالک یا مسلمان جو مظلوم ہیں ان کے سطح کے لیے نہ ترکی کا یہ دفاعی نظام کوئی کام آ رہا ہے، نہ پاکستان کا کوئی دفاعی نظام کام آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ اس کو چیخ کر چلا کر کے اس خبر کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا اسلامی طاقت نہیں بن گئی ہے۔ سعودی عرب کبھی جو ہے وہ سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کبھی ترکی سپورٹ کرنے والا ہے۔ ترکی قومیت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور پاکستان تو خود جو ہے قرض میں ڈوبا ہوا ملک ہے، اور اسی طرح کی چیزیں بنا بنا کر کے وہ سعودی عرب سے جو ہے بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ بھی لیتا ہے۔ اس کے پاس سعودی عرب کو سوائے فوجی طاقت کے دینے کی دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور فوجی سپورٹ دینے کے ناطے وہ اپنے ملک کو مضبوط بنا لیتا ہے، اس میں بھی اپنا مفاد ہے۔ اور ترکی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی دفاعی نظام میں، ڈرونز ٹیکنالوجی میں، ان تمام چیزوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو ہے یہ ان لوگوں کا اس طرح نیٹو بننے کی وجہ سے، اس طرح کے معاہدہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی کاز کو فائدہ پہنچے گا یا پھر جو ہے دشمن ممالک الرٹ ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے مفاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ سعودی عرب کو جو ہے اس کو بیک سپورٹ چاہیے، فوجی طاقت چاہیے، اس لیے جو ہے ترکی اور پاکستان کی طاقت کو لے کر کے وہ جو ہے اس کو ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ترکی اپنے ہتھیار بیچنا چاہتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت دکھا کر کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ تینوں مفاد ہٹ کر کے اس کا اور کوئی فائدہ ہو سکتا ہے فی الحال تو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اس میں قطر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قطر بھی شامل ہوگا تو قطر کی بھی کیا ذہنیت ہے وہ ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ وہ صرف ثالثی میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے، دیگر کسی کے سپورٹ کے لیے جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت مدد جن کو درکار ہے، خیر ایران تو چلیے اپنی دفاعی پوزیشن میں مضبوط ہو چکا ہے، وہ غازہ کی پٹی ہے۔ ابھی تازہ خبر جو اس وقت آ رہی ہے، 300 دنوں میں 300 بچوں کو شہید کر چکا ہے ظالم صہیونی درندے۔ آپ بخار ہو چکا ہے، آپ انجیکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن انجیکشن لینے کے لیے وہ انجیکشن کی دوائی اس وقت بارڈر سے پاس کرنے نہیں دے رہا ہے۔ سیلابی صورتحال ہے، بجلی نہیں ہے، کھانے کے لیے ترس کر رہ گئے ہیں۔ ہر دن 60 سے 70 نوجوانوں کو قید کر کے صہیونی درندے پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ ہر دوسرے دن سالم صہیونی آبادکار مسجد اقصی میں آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہاں جو ہے اپنی عبادت کرنے کے بہانے جو ہے پوری طرح سے دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی یہ 3 ممالک کے اس معاہدے کو لے کر کے خوش ہو رہا ہے کہ یہ سپورٹ، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اور شاید ہی کوئی اس طرح کا جو ہے یہ بن سکے گا جو فلسطینی کاز کو جو ہے سپورٹ کرے، مسجد اقصی کو آزاد کرنے کی بات کرے، یا کم سے کم وہاں غازہ کی پٹی کے معصوم بچوں کی انسانیت سوز ہونے والے واقعات کے خلاف ہی بول سکے، ایسا ممکن ہے۔ شروع میں 2-3 حملے ہوتے ہیں، ٹرمپ جو ہے ایردوغان نے بات کی، اور پاکستان میں عوام تو احتجاج کرتے ہیں، ان پر گولیاں چلتی ہیں۔ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل حل کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی وہاں POK میں کیا کچھ ہوا اور کتنے لوگوں کو وہاں کی فوج نے مارا، اپنے حقوق مانگنے کے لیے گئے، تو وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ صورتحال میں ان ممالک سے امید لگانا اور یہ کہنا کہ جو اس طرح ہونے کی وجہ سے ایک مضبوط دفاعی پلیٹ فارم بن جائے گا مسلم ممالک کا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ مسلم ممالک کا نام بھی ان ممالک کو دینا جو ہے وہ اسلام کے لیے بڑی توہین آمیز ریمارکس ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا نقشہ کس قدر بدل چکا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، وہاں کس طرح ریانیت آ چکی ہے، میوزک پر کس طرح تھرکنے والی چیزیں سامنے آتی ہیں، عیاشیاں کس قدر عروج پہ ہیں، حرمین شریفین کی پاک زمین کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو کس جو ہے وجہ سے جو ہے یا کس بات پر جو ہے ہم ان کے ممالک کے ساتھ اسلامی لفظ جوڑ سکتے ہیں؟ ترکی میں تو مجھے جہاں تک میرا علم ہے 35 سے 40% جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے نام کے ساتھ ہیں وہ تو دہری بن چکے ہیں، وہ کسی بھی
جو ہے نام کے ساتھ کسی بھی دھرم کے ساتھ خود کو جوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے۔ اب آپ لوگ ارطغرل غازی دیکھ کر کے یا پھر جو ہے وہ 2-3 ڈرامے دیکھ کر کے یہ فیصلہ لینے لگے کہ نہیں ہاں واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہاں پہ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے ممکن ہے کہ اس طرح کے اس میں سب کے 70% جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ من گھڑت ہیں، لیکن پھر بھی ایک اسلامی جذبات پیدا کرنے کے ناطے ممکن ہے کہ کچھ وہ اثر انداز ہو، لیکن وہ وقتی جذبات ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ اسلامی ملک ترکی کے ساتھ جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہی نہیں، وہ تو توہین ہے اسلام کے ساتھ۔ اور پاکستان کے اندر تو ہر چوتھے دن کبھی خانقاہ میں جو ہے بمباری ہو رہی ہے، کبھی مسجد میں بمباری کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ جرائم کی وہ انتہا کی جو ہے پناہ مانگا جائے، اور پھر کراچی کی صورتحال عریانیت، وہاں کے ڈرامے نے تو ساری دنیا میں عریانیت پھیلا رکھی ہے، اور اسلامی اور جو ہے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ یہاں کی چینلوں میں عریانیت کی وہ انتہا ہو چکی ہے کہ اب اس ملک کے ساتھ بھی وہ لوگ اگر اسلامی لگاتے ہیں تو اسلام کی توہین ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس خبر کو لے کر کے اس وقت جس طرح جو ہے بڑے جذباتی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے ٹائیں فش ہے، اور صرف جو ہے وہ لکھے جانے کے لیے ایک معاہدہ ہے، جس طرح کہ عام طور پر دکھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس۔ سعودی کیا دفاعی سپورٹ کر سکے گا پاکستان؟ ترکی کیا سپورٹ کر سکے گا؟ اپنے پڑوسی ممالک میں جو سب سے قریب ملک ہے فلسطین کا، اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ظالم ہے وہ ظالم ہے۔ تو یہ سب لوگ عالمی سطح کے سازش میں پھنس چکے، ایک دوسرے کے مفادات دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو اپنے ملک کا، اور کھلے الفاظوں میں اگر کہا جائے، چاہے ان کا عقیدہ جو کچھ بھی ہو ایران کا، وہاں کے عوام کا، وہاں کی حکومت کا، لیکن جس طرح سے جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا اندرونی سطح پر، اور وہاں کے لوگ جس طرح مانتے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ اپنے ملک کا بھی دفاع کیا، اور دوسرے ممالک پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں بھی اس نے جو ہے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ تو یہ جو آج آیا، اس پر جو ہے مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، تو اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حوثیوں کے حملے میں بات کر رہا تھا، یمن کی سرکاری فوج کے 3 ارکان ہلاک ہوئے ہیں، یہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے معارب کی جنوب میں حریب کے علاقے پر حوثی ڈرون حملے میں 3 فوجی ہلاک، 4 زخمی ہوئے، جو ابتدائی تعداد ہے۔ یہ ایک نارمل رپورٹ جو آئی ہوئی ہے، ورنہ بصورت دیگر جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا، اس میں بہت بڑے پیمانے پر حوثیوں نے معارب پر حملہ کیا۔ جیسے دوسری ایک رپورٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حوثی کے حملے میں بچے اور خاتون سمیت 11 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں خاتون اور 4 سالہ بچہ بھی موجود ہے، جو دوسرے درجے کی جھلسنے کے زخموں کا شکار ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک یمنی مقیم، 2 مصری مقیم اور ایک پاکستانی شہری بھی حوثی حملے کی زد میں آئے، جو کہ جمعرات کی روز رونما ہوا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، تھائی لینڈ کے ایک اسکول میں جمعہ کی روز فائرنگ کا خوفناک واقعہ پیش آیا، جس میں 8 افراد کی موت ہوئی۔ اس حادثے میں کم از کم 15 لوگ زخمی ہوئے۔ ابتدا میں 6 ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، جن میں 3 اساتذہ اور 3 طلبہ شامل تھے۔ بعد میں مزید 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔ حکام کے مطابق واقعہ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے مضافاتی علاقے نونتھا بوری ضلع میں موجود دیو سیرن اسکول میں پیش آیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ امریکہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہے پیش آتی تھی، اب جو ہے تھائی لینڈ کی ایک اسکول میں پیش آنے والی اس واقعے نے جو ہے سیکورٹی کو لے کر کے، اور اسکول میں جاتے ہوئے کس طرح سے جو ہے ایک طالب علم نے اسکول پہنچنے سے پہلے جس طالب نے یہاں پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اس نے اپنے دادا اور دادی کو بھی گولی ماری تھی۔ گھر میں دادا دادی کو گولی ماری، پھر اسکول میں آیا اور اسکول میں فائرنگ شروع کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بات کو لے کر کے ناراض تھا، وہ جو ہے اس کا بدلہ کچھ اس انداز میں لیا ہے۔ ناظرین گرامی، پٹنہ میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، اس میں ایک 26 سالہ نوجوان کی موت ہوئی۔ مشتعل لوگوں نے اس قدر تشدد پھیلایا کہ 5 گاڑیاں نظر آتش کر دی، پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ جی ہاں، تیز رفتار بس کی زد میں آنے سے 26 سالہ نوجوان منیش کمار جائے وقوع پر یہ ہلاک ہو گیا تھا۔ حادثے کی خبر ملتی مقامی لوگ اور مرنے والوں کے اہل خانہ مشتعل ہو گئے، سڑک پر نکل آئے۔
حادثے سے غصے میں بھرے ہجوم نے قومی شاہراہ کو جام کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتا معاملہ پرتشدد ہو گیا، لوگوں نے بس سمیت کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی، علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ پھر پولیس پہنچی اور پولیس پر بھی جو ہے اس وقت جو ہے پتھراؤ کرتے ہوئے بہر گئے۔ پولیس کو بالآخر جو ہے ہجوم کو تتر بتر کرنے کے لیے ہلکی سی لاٹھی چارج کا بھی سہارا لینا پڑا تھا۔ ناظرین گرامی، ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا عدلیہ پوری طرح سے جمہوریت کو یا سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب جنتر منتر جو علاقہ ہے دلی کا، وہ احتجاج کے لیے ہی مشہور ہے، اور دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت سے سیدھے سیدھے آج سوال کیا ہے کہ آخرکار تم جنتر منتر کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک دہلی کے ہائی کورٹ کا اس طرح کا تبصرہ ایک عام ہندوستانی سنے گا تو آپ اندازہ لگائیں۔ عدالت کے تبصرے جنتر منتر نیٹ پر پیپر لیک ہونے پر حالیہ وسیع پیمانے پر طلباء کے احتجاج کے پس منظر میں آیا۔ احتجاج کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں جو کیا گیا تھا، اور جو جھڑپ ہوئی، جھڑپ تو نہیں کہہ سکتے، بچوں پر جو حملے ہوئے، پولیس کی جو زیادتیاں ہوئیں، صورتحال بگڑے، دہلی پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کا بہانہ بنا کر کے لاٹیاں چلائیں، آنسو گیس کا استعمال کیا۔ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے احتیاطی اقدام کے طور پر وسطی دہلی کے کئی میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا۔ کئی دیگر اسٹیشنوں پر داخلے اور خارجی راستوں کو کنٹرول کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو اپنے مطالبات کو لے کر کے، جس میں 22 طلبہ خودکشی کر لیتے، ان کے خلاف احتجاج درج ہوا، تو عدالت پولیس سے کہتا ہے کہ آپ جنتر منتر بند کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ عدلیہ کا جو نظام یا عدلیہ کی جو سوچ یا اس وقت اس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ججز کی جو بدل رہی ہے، اس کو لے کر کے سوشل میڈیا میں جس طرح کی اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے تشویشناک بھی ہیں۔ اور کیا کسی نے پوچھا اس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم مل کر کے اس وقت پورے بھارت کو ایک الگ ہی نوعیت کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی برابر کا شامل ہے، یہ کہتے ہوئے اس پر جو ہے پوری طرح سے اس پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے انصاف پسند، جمہوریت پر یقین رکھنے والے عام بھارتی کی جانب سے۔ اب دیکھیے، کلکتہ ہائی کورٹ نے مدارس میں قومی نغمہ وندے ماترم کی تمام 6 بندوں کی ادائیگی سے متعلق ایک اہم سماعت کے دوران ریمارک دیا کہ اگر مدارس میں مکمل وندے ماترم پڑھا جائے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ اگر اس کا جواب کوئی سوشل میڈیا میں جج سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ جو ہے کچھ دیر کے لیے اپنے بھگوان کو چھوڑ کر کے کسی اور دھرم کے بھگوان کے سامنے ماتھا ٹھیکے اور ان کے کلچر کو اپنائیں، تو کیسا لگے گا؟ لوگوں نے اس تبصرے کے بعد سوشل میڈیا میں تبصرے کیے۔ جمہوریت اور سیکولرزم کے ملک میں ہر دھرم کے آدمی کو اپنے اعتبار سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ایسی صورتحال میں سب کچھ جاننے کے باوجود اس طرح کی ریمارکس اگر کورٹ کی جانب سے آتے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے قومی گیت ہیں جس کو مسلمان گاتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی مشرکانہ کلمات نہیں ہے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ آپ کسی میں مشرکانہ کلمات بھی داخل کریں اور کہیں کہ کوئی آسمان ٹوٹ کے نہیں گر جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے دھرم، ایمان اور عقیدے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے اس تبصرے کے بعد سوشل میڈیا میں لوگوں نے کچھ اسی طرح کے تبصرے کیے، جس کا میں نے اظہار آپ کے سامنے کیا۔ ناظرین گرامی، یہ جو ہمارے شادی کرنے والے نوجوان ہیں، تھوڑا ہوشیار رہیں، آج کل یہ شادی کے نام پر بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ حیدرآباد کے بہادر پورہ علاقے میں شادی کے نام پر مبینہ دھوکہ دہی کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا، جس میں پولیس نے ایک ایسے گروہ کی سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کی ہے جس پر شادی کا جھانسا دے کر لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورنے کا الزام ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق متاثرہ افراد کو شادی کرانے کا یقین دلایا گیا تھا، اس کے بعد مختلف بہانوں سے ان سے رقم وصول کی جاتی تھی۔ بعض معاملات میں شادی کی تیاریاں بھی کرائی گئیں، تاہم بعد میں ملزمان رابطہ ختم کرتے تھے یا اپنے وعدوں سے مکر جاتے تھے۔ تو آج کل یہ صورتحال ہے، اور
یہ جو مڈلرز بن کر کے آتے ہیں وہ دلالی کا پیسہ کھانے کے لیے کہیں یا پھر جو ہے جہیز زیادہ دلانے کے نام پر اس میں جو پرسنٹیج آج کل لیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے نا ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے. لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو جو اتنا کم کرائیں گے جہیز میں، آپ ہمارا اتنا پرسنٹیج رکھو. لڑکے والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اتنا جہیز دلائیں گے، آپ اتنا ہمارا پرسنٹیج رکھو. مثال کے طور پر لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ وہ تو 5 لاکھ پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کو 3 لاکھ میں کرائیں گے. اب 3 لاکھ کا 10% پرسنٹیج لے گیا تو کتنا ہوا؟ 30,000. ادھر جو ہے لڑکے والوں سے کہتے ہیں وہ تو 1 لاکھ ہی دینے کے لیے یہ ہو رہے تھے، ہم نے 3 لاکھ تک لے گیا، اس میں آپ 10% دیتے. یہاں سے بھی 30 نکالا، وہاں سے بھی 30 نکالا، کتنا؟ 60. شادی کے بعد دونوں میں انبن ہوتے ہیں تو یہ کہیں دور تک نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ یہاں بھی جھوٹ بول کر کے رشتہ کروایا، یہاں بھی جھوٹ بول کر کے. تو یہ سب مافیا گیری، دلالی چل رہی ہے اس وقت. اور ہمارے معاشرے نے نہ جانے ان کو کیسے کیسے نام دے رکھے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ دلالی ہی کرتے ہیں. آج کل کی شادیاں، یہ خرچے اور یہ ساری چیزیں، یہ جو مڈلرز بن کر کے ایک دوسرے کے کاروبار، یہ شادی رشتہ نہیں کراتے، کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں. ایسے میں اگر یہ بھی آ گئے، اور آج کل آن لائن ایپ کی تو ایسی بھرمار ہے کہ پوچھے مت. جو نہیں ہے ویسے بھی پروفائل بنائے جا رہے ہیں. آدمی ہی نہیں ہے، لڑکی ہی نہیں ہے، پروفائل بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. اب وہ جتنا بھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے، جھوٹا ڈیٹا دے رہا جا رہا ہے. لڑکا پسند کسی لڑکی کو فون کر رہا ہے تو ماں بات کر رہی ہے، ہاں ایسا 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 ہے. وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتی ہے، اور پھر لیتے ہیں بعد میں پروفائل کا پورا دیکھیں گے تو ایڈریس بھی جھوٹا، نام بھی جھوٹا، فون نمبر بھی بند ہے. لو چلو خلاص، 1 مہینے میں نہ جانے کتنا لوٹ کے لے جا رہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے آن لائن ایپ میں ہو یا اس طرح دلالوں کی دلالی کی وجہ سے آپ رشتہ کر رہے ہو، سوچیں 100 بار، چھان بین کریں اور اس طرح کے دھوکے بازوں سے دھوکے میں آنے سے باز رہیں. مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.